حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بدام صاحب۔ سر بہت نوازش آپ نے وقت نکالا۔ ترجمان پنجاب حکومت ہمارے بھائی ہیں کوثر کاظمی صاحب تشریف فرمائے، اور ان کی بات سے تو یہ تاثر ملا کہ جیسے آپ لوگوں کی مشاورت سے ہوا ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا جو نیا ڈھانچہ ہے، تو پیپلز پارٹی بھی غیر ضیاء صاحب کو میں نے کہا، مجھے تو یاد پڑتا ہے ضیاء صاحب کا سنتے تھے ہم، جنید صاحب والا الیکشن ہو گیا غیر جماعتی، پیپلز پارٹی بھی اس کی حامی ہے، آپ نے ساتھ دیا اس کا یا اس کے مخالف ہیں؟ بہت شکریہ بدامی صاحب۔ آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کی توجہ ذرا دلاؤں گا۔ آپ نے انٹرو میں جب اپنے مہمانوں کا تعارف کرایا تو آپ نے کہا کہ جی کوثر کاظمی صاحب بھائی ہیں، اور جو ہمارے تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے مجھے سنگل آؤٹ کر دیا۔ سر میں کیمرے کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ لیا۔ آپ بڑے بھائی، آپ بزرگ ہیں، شاید آپ کو کوئی اس میں محسوس ہوا ہوگا میرا رنگ؟ نہیں بالکل، یہ میری کوتاہی ہے، میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں وسیم کی گواہی دیتا ہوں، سچا پیار ہے آپ کو، وسیم کا سچا پیار ہے۔ میں تو ہمیشہ وسیم بھائی کہہ کے بات کرتا تھا، آج بڑا محتاط انداز میں نہیں سر میری غلطی ہے، اس میں کر رہا ہوں۔ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اس عمل میں۔ آپ کی بات، آپ کا نقطہ درست ہے، آپ بھائی ہیں آپ، کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام مہمانوں سے ہر طرح کا سوال ہو لیکن ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، تو اس لیے میری گستاخی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ چلے تو بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں تھی، اور ہم کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ غیر جماعتی ہوں یا غیر سیاسی ہوں یا ان کو اس قسم کا۔ لیکن ہم نے 85 کے اندر ایک غلطی کی، ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ہم نے وہ الیکشن نہ لڑا، اور کئی غیر سیاسی قوتیں جو ہے وہ اس الیکشن میں اس سپیس کو فل کرنے کے لیے وہ سامنے آئیں، اور آج وہ ملک کی طاقتور ترین شخصیات ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ہم نے اس غلطی کا ہمیشہ اس کو قبول اور اس کا اظہار بھی کیا، بی بی نے بھی اظہار کیا کہ غلط کیا ہم نے۔ جی تو آج بھی پاکستان پیپلز پاکستان کسی بھی غیر جماعتی الیکشن کا حمایت نہیں کر سکتی۔ لیکن اور حسن صاحب اس میں یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ گورنر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے آپ کے ہیں، وہ علامتی طور پر ہی سے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ دستخط نہ کرتے تو یہ ایکٹ فائنل نہ ہو پاتا، علامتی حیثیت ہوتی ہے گورنر کی، علامتی طور پر ہی گورنر اس کو سائن نہ کرتے، ایک میسج جاتا کہ بھائی پیپلز پارٹی کا ہم اس پہ ساتھ نہیں ہے۔ اب تو بسرا صاحب کہیں گے کہ جناب یہ سارے ملے ہوئے ہیں، نہیں بس ٹاک شو میں آ کے بیانات دے دیتے ہیں۔ سر آپ کا بالکل اس پہ بڑا جائز موقف ہے، اور اگر کوئی تحریک انصاف کا دوست اس پہ بات بھی کرتا ہے تو وہ بالکل یہ حق بجانب ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب بھی پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی، چونکہ ہم اتحادی ہیں ان کے، حمایتی ہیں ان کے، ہماری وجہ سے یہ حکومت میں ہیں، ہم نے ہمیشہ اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جب یہ اتحاد بنا تھا تو اس میں ایک شق ریٹن معاہدہ ہے، اس ایک شق ایسی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور ہمارا وہ پہلی شق کے طور پہ ہی ہم اس کو یاد کرتے تھے، اور پھر باہر جب بریفنگ ہوتی تھی اس میں بھی ہم یہی مطالبہ دہراتے تھے کہ بلدیاتی الیکشن تو کم از کم کراؤ۔ اب جب یہ آیا، اس سے ہمیں ہزار اختلافات ہیں، ہزار تحفظات ہیں، اگر گورنر اس کو سائن نہ کرتے تو ایک جواز پیدا ہو جانا تھا جی کہ انہوں نے سائن نہیں کیا، یہ خود نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا بھی اس میں کوئی تعطل ہو، اس لیے بات دلے ناخواستہ کرنا پڑ گیا بس۔ وہ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کہیں گے جی کہ یہ تو خود نہیں چاہتے الیکشن۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور جمہوری اور جماعتی بنیادوں پہ ہوں۔ ہم قطعاً ضیاء الحق کی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے۔ جنرل ضیاء الحق نے جو اس ملک کے اندر جمہوریت کے ساتھ اور اس ملک کی سیاست کے ساتھ کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کا جانشین بنے۔ ٹھیک ہے،